نیکیوں سے سفید کرتے ہیں یا گناہوں سے سیاہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس رات کو کس طرح گزارنی ہے، وہ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھے، اور اسی کے فوراً بعد رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر انسان کی تقدیر کے فیصلے جو رب تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھے ہیں اسے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اور قرآن نے کہا لیلۃ المبارکہ، یہ برکت والی رات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں جو اللہ جس دنوں اور جن راتوں میں برکتیں نازل کرتا ہے اسے فضول چیزوں میں ضائع ہونے نہ دے۔ اس کے بعد جو ہم زندگی کی سانسوں کو لیتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں گے کہ اس زمین پر آزمائش، فتنے اور ایسی عجیب عجیب باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو آپ نے پیدائش سے لے کر اب تک سنا بھی نہ ہوگا، اور آپ کے بزرگوں نے اس کے بارے میں جانا بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسے ایسے فتنے سر اٹھاتے جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے ادوار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں فتنے اس تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین پہ نازل ہوں گے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور اس سے بچنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا مشقت تکلیف والا سما ہوگا۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں ان ایام میں کہ ابھی پوری دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ کیا منایا جاتا ہے؟ پیرنٹس ڈے، ماں باپ کا دن، باپ کا دن، ماں کا دن، بچوں کا دن، ٹیچر کا دن، ماحول کا دن، آلودگی کا دن، اور یہ دن انہوں نے رکھے ہیں کہ اس دن صفائی کا دن، کہ اس دن کے اندر وہ پوری دنیا کے لوگ اس دن کو مناتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضولیات چیزیں ہیں، اور فضول کاموں کا اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو بھی فضول کام کرے گا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنے اعمال کی صورت میں ہو، تو وہ شیطان کا بھائی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو ہم ایسی رسمیں جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں ان سے بیزار ہوں گے تو رب کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ اگر ہم نے اندھیر نگری کی طرح اور چوپٹ رات کی طرح دیکھا دیکھی، سنا سنی، ہمارے یہاں، اب میں اس طرف جاؤں گا، ہمارے یہاں ایک بات مجھے گزشتہ کئی دنوں سے کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا کیا، کہ یہاں پر کچھ لوگ اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور وہ اصالِ ثواب کی بات کرنے سے تو وہ کوئی دیگ بناتا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ یا کسی یا حضرت علی یا امام حسین کے نام کی وہ دیگ بناتا ہے، بس یہ بات سمجھ آتی ہے اس نے بنا دی، ہم ماں باپ کے نام کے بھی بناتے ہیں، اپنے بزرگوں کے نام پہ بناتے ہیں، تو کہا کہ اس کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو اصل بات وہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دیگ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دیگ گھومنا شروع ہوتی ہے، اور اس دیگ کے گھومنے سے اس کی قبولیت کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے لوگ، ہمارے یہاں عورتیں بڑی سادہ ہوتی ہیں، وہ ان باتوں کو بہت جلدی یقین کرتی ہیں، اور مردوں کو بھی اس بات پہ قائل کر لیتی ہیں کہ دیکھ تم نہیں مانتے، ہم نے فلاں عورت کو دیکھا، فلاں آدمی کو دیکھا، اس نے دیگ کے اوپر ہاتھ رکھا اور دیگ کیا کرنے لگ گئی، سنی ہوگی آپ نے بات، تو دیگ گھوم رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتائیں، اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور جہاں تک دیگ کی گھومنے کی بات ہے، میں آپ کو کہتا ہوں ابھی آپ جا کے پریکٹیکل کرنا اس کا بھی جا کے، دیگ کی بناوٹ ہی ایسے ہوتی ہے
کہ اگر کوئی شخص اس پہ وزن رکھے وہ ویسی گھومے گی. اب کوئی شخص کہتا ہے نہیں یہ اس لیے گھومتی ہے کہ تم نے اس کے نام پہ اسال کیا، تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں چھوٹا سا ایک بات کہہ کے آپ سے آگے بات لے کے جاؤں گا، اسے آپ کہہ دینا کہ اس سے قبولیت کا تعلق، بولیں دیکھ کے گھومنے سے قبولیت کا تعلق نہیں، یہ جہالت کا ایک مظاہرہ ہے. اگر تم دیکھ کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے، آپ وزن رکھیں تو ایسے گھومے گی، پھر وہ خود گھومنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں قبول ہوگی قبول ہوگی. اگر قبولیت کا یہی کانسیپٹ ہے تو آپ کنڈے والا دیچکا رکھیں. کیا رکھیں؟ کنڈے والا جو پلین دیچکا ہوتا ہے وہ رکھوائیں اور بولے اس سے گھماؤ، نہیں گھومے گی کیوں، اس کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے. تو اسلام کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے کہ دیگوں کے اوپر رکھنا، تو یہ شیطانی کھیل ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے ان فضولیات سے. ہمارے یہاں لوگ خوش ہو کے کہہ رہے تھے فلانے کی دیگ گھومی فلانے کی دیگ گھومی، نہیں، وہ شیطان تمہیں اس چنگل کے اندر گھما رہا ہے اور تمہارا عقیدہ خراب کرتے ہوئے جا رہا ہے. تو اس ایسے فضولیات کے اندر آپ اپنا وقت، اللہ کہہ رہا ہے جو ان کسی بھی فضول کام میں اپنے آپ کو ضائع کرے گا وہ شیطان کا کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا. تو اسلام نے کوئی ڈے منانے کا نہیں کہا کہ آپ فادر ڈے منائیں مدر ڈے بنائیں، بلکہ اسلام تو ایسے جامعہ دین ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ان لوگوں کو یاد رکھو، اگر جس کا باپ راضی ہوگا اس کا رب راضی ہوگا. کیا؟ جس کا باپ راضی ہوگا اس کا رب راضی ہوگا. تو کیا آپ سال میں ایک دفعہ باپ کو راضی کرو گے؟ نہ، ہمہ وقت ہر لمحے آپ نے والدین کو راضی کرنا ہے. کہا کہ رب کہتا ہے میری رضا چھوڑو، میری رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے، اور جس کا باپ ناراض ہوگا تو اس کا رب بھی کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. اسی طرح ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. مثالاً کہا کہ جنت کتنی بڑی ہو اور کتنا بلند مقام وہ پالے، لیکن ماں کے قدموں سے زیادہ نہیں ہوتی. آج لوگ جنتیں ڈھونڈتے ہیں سجدوں کے اندر، تلاوتوں کے اندر، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کی ماں راضی ہو اسے جنت اللہ تعالیٰ ایسے دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا. اللہ نے دعا قبول کیا، نبی تھے. تو آپ کو بتایا گیا کہ فلاں قصبے میں ایک شخص ہے جو کسائی کا کام کرتا ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تجسس کے اندر گئے کہ وہ اس کے اعمال کیا تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو نبی کا ساتھی بنا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گھومتے گھومتے اس جگہ پہ پہنچے اور پورا دن اس کے معمولات کو دیکھتے رہے. کوئی آتا گھاگ وہ تولتا اس کو دیتا چلا جاتا، لیکن کوئی ایک بڑا عمل کوئی اس کے پاس نہیں تھا. شام کو جب وہ واپس پلٹنے لگا اپنے گھر کی طرف تو اس نے اس گوشت کا قیمہ بنایا، اور قیمہ بنانے کے بعد جب جانے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا میں دور سے آیا ہوں اور میں تمہارا مہمان ہوں. تو اس نے کہا چلیں میرے گھر چلیں. وہ گھر لے گیا. تو اس نے گھر گیا، نہانے کے بعد سب سے پہلے وہ کھانا بنایا، اپنے بیوی بچوں سے پہلے کھانا بنا کے اس نے جھولے کے اندر کسی کو کھلایا اور کھلا کے واپس گیا، پھر بچوں سے ملا، ان کو کھانا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لمحے گئے اور جا کے دیکھا کہ کس کو کھلا رہا ہے، بعد اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے. تو دیکھا کہ اس کے بوڑھی ماں جھولے کے اندر تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس نے مجھے راضی کیا، تو اس کا اتنا بڑا اجر عطا کر کہ موسیٰ کے جنت میں ساتھی بنا دے. ماں کی دعا، اس کا کوئی عمل نہیں تھا لیکن ماں کی دعا اس کو جنت کا نبی کا ساتھی بنا رہی ہے. تو ایک دن کے لیے مدر ڈے فادر ڈے نہیں ہوتا، اور بلکہ پورا اسلام جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا ہر لمحہ ماں باپ کی خدمت ہے، ہر سانس ان احکامات پر عمل کرنا ہے جو اللہ رب العزت. حضرت ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک ریاضتیں کرتا رہا. کتنے؟ 40 سال تک ریاضت کی، عبادت کی، چلے کیے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا. اور 40 سال کے بعد میں جب ماں سے ملا تو میرا وہی درجہ تھا، لیکن 40 سال کے بعد جب ماں سے دعا لی اور خدمت کی، خدمت تو ویسی کی، لیکن 40 سال کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا کہاں پہنچے؟ کہ امی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرب ملے. تو اس وقت ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے فرید کو اپنا قرب دے. بابا فرید فرماتے ہیں کہ 40 سال کی ریاضتوں میں رب نے وہ مقام عطا نہیں کیا جو ماں کے ہاتھ اٹھنے سے عطا کیا. سمجھا رہی بات کی؟ تو یاد رکھنا، یہ ہمارے اسلام میں ہی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. ہمیں فرقوں میں بٹایا گیا،
ہمیں جہالت کے اندر، ہمارے یہاں ہر بندہ مفتی ہوتا ہے جو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ حرام ہے یہ حلال ہے. بھائی آپ سے یہ کسی نے سند نہیں لینی، آپ سے کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، آپ کو کسی نے نمائندہ رب کا نہیں بنایا کہ آپ اللہ کے چیزوں کو حلال حرام کریں. لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمارا پوچھے گا، ہماری اولاد کا پوچھے گا. ہم جو کر لیں وہی اچھا ہے، جو نہ کر سکا تو رب سے توبہ کریں. کیا کریں؟ رب. تو ہماری یہاں سوچی سمجھی دنیا کے اندر ایک پلاننگ سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ کچھ نہیں تھا، اور ابھی جو یہود و نصارہ ہیں وہ لوگوں کو خرید کر اسلام سے بیزاری چاہتے ہیں اور اسلام سے آزادی چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں خواتین کو آزاد کرو. کیا کرو؟ خواتین کو. وہ کون سی آزادی چاہ رہے ہیں؟ وہ اسلام سے آزادی چاہتے ہیں. ہمارے الحمدللہ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے کہ جس میں خواتین آزاد ہیں. کیا ہیں؟ آزاد ہیں، اور ان کو کوئی ظلم نہیں ہے. وہ باہر یہ کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ خواتین جو مسلمان ملکوں کے اندر ہے انہیں گھروں میں قید کیا ہوا ہے، انہیں پردہ کرواتے ہیں، انہیں مشقت میں ڈالتے ہیں، وہ بچے پالتی ہیں، وہ کیا نام ہے ان کے اوپر گھر کے کام کاج ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پہ مردوں کو سردار بنایا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر کا کام عورت سنبھالے وہ ملکہ ہے، باہر کا کام مرد سنبھالے وہ سردار ہے. تو گھر کے خرچے لانا مرد کی ذمہ داری ہے، اور مرد کی عزت کو بچانا عورت کی ذمہ داری ہے. اب عورت بھی باہر جائے گی، مرد بھی باہر جائے گا، تو پھر گھر میں کون ہوگا؟ پھر وہ گھر کبھی آباد ہو سکتا نہیں. ایک ہمارے ایک جملہ بہت کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر. اور تو اب پچھلے دنوں باقاعدہ 8 مارچ کو باقاعدہ ریلیاں نکالی گئی عورتوں کی. جو آنٹیاں تھیں، جو جسم فروش عورتیں تھیں، انہوں نے